بلوچستان لبریشن فرنٹ نے 6 کارروائیوں کی مفصل رپورٹ جاری کر دی ہے جو میں لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ بلوچستان کے حالات سے ہر وقت باخبر رہنے کے لیے خبریں اور تجزیہ ڈاکٹر امجد ایوب مرزا پیش کرتے ہیں۔ پلیز چینل کو جوائن کیجیے۔ ناظرین، پچھلے دنوں میں 6 کارروائیاں کی ہیں بلوچستان لبریشن فرنٹ نے۔ ان میں اروناچ، خاران، پنجگور، ہیرونک اور کچھی میں مجموعی طور پر 6 کارروائیوں کی ذمہ داری بلوچستان لبریشن فرنٹ نے قبول کی ہے۔ تفصیل کچھ یوں ہے کہ بی ایل ایف کے سرمچار کہتے ہیں کہ انہوں نے 12 نومبر کی رات 9:30 بجے کے قریب کیچ کے علاقے ہیرونک میں قائم پاکستانی فورسز کے کیمپ کو حملہ کر کے نشانہ بنایا اور کئی گرنیڈ لانچر کے گولے پاکستانی فوج کے کیمپ میں فائر کیے جو کیمپ کے اندر جا کر گرے، جس سے پاکستانی فورسز کو جانی اور مالی نقصان پہنچا۔ بہرحال جانی نقصان کی تفصیلات ابھی آنا باقی ہیں۔ بلوچستان لبریشن فرنٹ کے سرمچاروں نے تنظیم کے انٹیلیجنس ونگ کی اطلاع پر 11 نومبر کو خاران کے علاقے دشتکین میں ایک خفیہ کارروائی کے دوران ریاستی مسلح گروہ، جسے ڈیتھ سکواڈ بھی کہتے ہیں، کہ ایک اہم کارندے نادر ولد الہی بخش محمد حسینی کو گرفتار کیا۔ نادر ریاستی اعلی کار حیدر سپائی پاد کا قریبی ساتھی تھا، جسے 5 سال قبل ایک ٹارگٹ کارروائی میں غیر مؤثر کیا گیا تھا۔ اس سے قبل نادر کو اپنی صفائی کا پورا موقع دیا گیا تھا، مگر اس نے خاران میں تعینات ایف سی کے ایک میجر کے ساتھ تعلقات قائم کر کے سرمچاروں کے خلاف دشمنی کے ساتھ ساتھ عام بلوچ عوام کو بھی تنگ کرنا شروع کر دیا تھا۔ دوران تفتیش مجرم نادر چوری، ڈکیتی، منشیات فروشی سمیت دیگر مختلف سماجی برائیوں میں بھی ملوث پایا گیا۔ تنظیمی تفتیش کے دوران نادر نے اپنے تمام ساتھیوں کے بارے میں معلومات دے کر ان کے نام بھی بتائے۔ بی ایل ایف نادر کے نیٹ ورک میں شامل ان تمام افراد کو موقع فراہم کرتا ہے کہ وہ تنظیم کے سامنے پیش ہو کر اپنی صفائی پیش کرے، بصورت دیگر ان کے خلاف دستیاب شواہد کی بنیاد پر کارروائی کی جائے گی اور ان کا انجام بھی نادر جیسا ہوگا، یہ بی ایل ایف کا کہنا ہے۔ نادر کے خلاف تمام شواہد کا جائزہ لے کر اسے سزائے موت دینے کا فیصلہ کیا گیا۔ سرمچاروں نے اس فیصلے پر عمل درآمد کرتے ہوئے 12 نومبر کی رات کرم کاریز کے مقام پر نادر ولد الہی بخش کو ہلاک کر دیا ہے۔ بی ایل ایف کے سرمچاروں نے 12 نومبر کو شام 6 بجے کے قریب خزدار کے علاقے اورناچ اور پنجگور میں مرکزی شاہراہوں پر ناکہ بندی اور سنیپ چیکنگ کی۔ دوران ناکہ بندی تمام گاڑیوں کی تلاشی لی گئی، تاہم سرکاری فورسز کا کوئی اہلکار یا مخبر موجود نہ پایا گیا۔ ناکہ بندی کے دوران ایک مذہبی اور قبائلی رہنما اپنے ذاتی اسلحہ اور محافظ کے ساتھ ناکے پر پہنچے تو سرمچاروں نے ابتدائی تفتیش اور شناخت کے بعد انہیں باعزت جانے دیا۔ اور آج سرمچاروں نے اورناچ بازار میں گشت کیا اور وہاں پولیس تھانے کا محاصرہ کیا، تاہم تھانے سے کوئی سرکاری اسلحہ اور عسکری ساز و سامان برآمد نہیں ہوا۔ بی ایل ایف کے سرمچاروں نے 10 نومبر کی شام 5 بجے کے قریب کچھی ڈھاڈر کے علاقے میسر شاہوانی کی حدود میں پاکستانی ریاست کے مواصلاتی نظام سے منسلک ایک ٹاور کو مشینری سمیت نظر آتش کر دیا تھا۔ بلوچستان لبریشن فرنٹ اروناچ، خاران، پنجگور، ہیرونک اور کچھی میں ہونے والے حملوں کی ذمہ داری قبول کرتی ہے، اور یہ میجر گہرام بلوچ کے نام سے یہ پریس ریلیز جاری ہوئی ہے، جو کہ ترجمان ہے بی ایل ایف کے۔ اب صورتحال یہ ہے کہ اس وقت ہم جانتے ہیں کہ بلوچستان میں جنگ آزادی ہو رہی ہے۔ کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ افغانستان کی طالبان سرکار جو ہے اسے اب بلوچستان کو ایک آزاد ملک کے طور پر تسلیم کرنا چاہیے۔ یہ ایک نیا جو ہے ایک نیریٹو مارکیٹ میں آیا ہے، اور افغان طالبان کو یہ کہا جا رہا ہے
کہ وہ بلوچستان کو بطور ایک آزاد مقبوضہ علاقہ یعنی ایک ملک کے طور پہ تسلیم کریں جو مقبوضہ ہے، تاکہ جس طرح بھارتی فوجیں بنگلہ دیش میں داخل ہوئی تھیں، مشرقی پاکستان میں داخل ہوئی تھیں بنگلہ دیش کو آزاد کرنے کے لیے، اسی طرح سے طالبان کے جو فوج ہے افغان فوج، اس سے بھی اب یہ کہا جا رہا ہے، یہ چل رہی ہے بات چیت سوشل میڈیا پہ کہ افغان طالبان جو ہے وہ بھی اب بلوچستان کو ایک ملک تسلیم کریں اور مقبوضہ ملک تسلیم کرتے ہوئے بلوچستان کی آزادی کے لیے جو ہے اپنی فوجیں بلوچستان میں داخل کریں، تاکہ بلوچستان جو ہے وہاں پہ آزادی کی سحر طلوع ہو۔ دوسری جانب بلوچ ایسے اپنی انفرادی رائے ان کی یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ بلوچ اپنی جدوجہد آزادی جو ہے وہ اپنے زور بازو سے جیتے گا، اپنے زور بازو سے لڑے گا، اور یہ کہ ان کو کسی بیرونی امداد کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ اپڈیٹس تھی جو میں نے کہا کہ آپ کے ساتھ ان کو شیئر کیا جائے، لیکن صورتحال بدستور تشویشناک ہے، حالات بڑے خراب ہیں، پاکستان جو ہے وہ باز نہیں آ رہا اپنے جو بیان بازی کے ذریعے۔ ادھر 27ویں ترمیم پارلیمنٹ نے بھی پاس کر دی ہے، اب صدر آصف زرداری نے سائن کرنے ہیں، اور مزے کی بات یہ ہے کہ وہ لوگ جو جنرل عاصم منیر کی ریٹائرمنٹ کا اعلان کر رہے تھے وہ اب شدید مایوسی کا شکار اس لیے نظر آتے ہیں کیونکہ چیف آف ڈیفنس فورسز کا جو نیا عہدہ ہے، اس کو جیسے ہی وہ سرکار کرتے ہیں، ٹیک اوور کرتے ہیں اس عہدے کو، تو ان کی مدت ملازمت جو ہے وہ آٹومیٹیکلی جو ہے خود بخود 5 سال ہو جائے گی۔ تو 5 سال کے لیے وہ دوبارہ آ جائیں گے، اور پھر 5 سال میں دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے اور کیا نہیں ہوتا۔ بہرحال بلوچستان میں بھی سخت لڑائی جاری ہے، خیبر پختونخوا میں بھی سخت لڑائی جاری ہے، اور کچھ پتہ نہیں چل رہا کہ کس وقت جو ہے وہ پاکستان اور افغانستان کی لڑائی دوبارہ شروع ہو جائے۔ پاکستان نظر یہی آتا ہے کہ جنگ کرنا چاہتا ہے، جبکہ افغانستان جو ہے وہ مذاکرات کو ترجیح دے رہا ہے، کیونکہ طالبان جو ہے وہ اس وقت افغانستان کی ڈیولپمنٹ، اور جو UNDP کی نئی رپورٹ آئی ہے جو میں اگلے پروگرام میں پیش کروں گا پشتون افغان نیوز ایکسکلوسیو چینل پہ، تو اس کے مطابق جو انہوں نے خدشات ظاہر کیے UNDP میں، ان خدشات سے نمٹنے کے لیے جو ہے وہ افغان طالبان سرکار پوری طرح سے کوشش کر رہی ہے۔ ڈیولپمنٹ مائکرو اور مائکرو دونوں لیولز پر ڈیولپمنٹ کی ضرورت ہے افغانستان میں۔ اس وقت افغانستان کے لوگ جو ہے ان کو چین سے رہنے دیا جائے، آرام سے رہنے دیا جائے، ہم یہی کہہ سکتے ہیں۔ بہرحال ملتے ہیں اگلے پروگرام میں، اس وقت تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے اور اپنا بہت سارا خیال رکھیے۔